ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے حالات اور بہت سی کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے خوشی میں کسی سرپرائز کا ملنا اور دکھ میں کسی پیارے رشتے کو تکلیف میں دیکھنا یا اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینا۔ ایسے حالات ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بے پناہ خوش ہونا یا بہت زیادہ غصے میں آ جانا ایسی کیفیت ہے جس کو چھپانا یا اسے قابو کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت میں یہ کیفیات شامل ہیں۔ لیکن کبھی کبھار یہ غصہ اتنا شدید رد عمل لے کے آتا ہے کہ اس کے بعد کے نتائج سنگین ہو جاتے ہیں، اور یہ غصہ آپ کو بعض اوقات انتہائی قدم اٹھانے پر مائل کر دیتا ہے یا آپ کے کسی پیارے رشتے کو شدید تکلیف سے دوچار بھی کر دیتا ہے۔ اس کیفیت کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے غصے کو زیادہ خطرناک ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح خود کو سمجھا لینا ضروری ہے کہ غصے کے وقت ہم اکثر چونکہ سمجھ بوجھ اور عقل کھو کر انتہائی قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، اس لیے ہمیں غصہ آنے اور اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس پر قابو پانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے لیے غصہ شروع ہونے کے وقت آپ کو جگہ اور ماحول بدل لینا چاہیے تاکہ غصے کے سنگین نتائج سے آپ بچ سکیں۔ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کھڑے ہو یا بیٹھے اپنی جگہ بدل لیں۔ اس بات کو کچھ دیر جھٹک کر پانی پی کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں جس بات پر آپ کو غصہ آیا ہے۔ اگر غصہ دلانے والے کا ارادہ آپ کے غصے کو مزید بڑھانا ہی ہو تو پھر آپ اس جگہ سے اٹھ کر کہیں اور چلے جائیں تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جگہ اور ماحول بدلنے سے آپ بعد میں اگر غصے کا اظہار کریں گے بھی تو اس کے جارحانہ پن یا شدت میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا رد عمل بھی دیر سے سامنے آئے گا اور اس رد عمل کا اظہار کرنے سے پہلے آپ کو اس پر سوچنے کا وقت بھی مل جائے گا۔ بعض اوقات غصے سے آپ کے رشتے ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے ہیں۔ والدین اولاد میں، بھائی بہنوں یا میاں بیوی میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ کا کوئی بھی قریبی آپ کے ساتھ محبت سے رشتہ نبھا رہا ہے لیکن آپ میں غصہ معمولی بات پر بھی شدید ری ایکشن سے سامنے آتا ہے تو اپنے اس رشتے کو بچانے کے لیے کبھی بھی تھکاوٹ یا چڑچڑے پن میں کسی بھی موضوع یا بحث کو شروع مت کریں تاکہ معاملہ غصے کی طرف نہ جائے۔ یہی طریقہ کار آپ اس رشتے کے لیے بھی رکھیں۔ اگر والدین اولاد کو، اولاد والدین کو، بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو تھکا ہوا دیکھے تو بحث یا کسی ایسے موضوع کو اس وقت کی بجائے اس کے اچھے موڈ میں صحیح طریقے اور مناسب رویے سے شروع کرے۔ آج کے دور میں معمولی باتوں پر غصہ اور شدید رد عمل کے واقعات بڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے فریق کی بات کو اکثر ہی صحیح طرح سمجھنے کی بجائے فوراً ہی اپنا رد عمل ظاہر کر دیتے ہیں اور اپنی توقعات کو دوسرے سے بہت زیادہ کر لیتے ہیں کہ وہ صرف ہمیں ہی سمجھے۔ آپ کو غصہ دلانے والے لوگ آپ کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی کوئی بھی بات، مشورہ یا نصیحت آپ کی بہتری کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی بات کو آپ پوری طرح سمجھے بغیر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں تو یہاں آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کو اپنا جوابی عمل درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں بھی کر رہے اور عمومی طور پر بھی غصے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر چیخنے چلانے والے کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ واقف یا قریبی نہیں ہے اور اس کی سچویشن کو بھی ہم نہیں جانتے تو بھی پہلے اس کے اس رد عمل کی وجہ جانیں، سمجھیں اور پھر اس کے مطابق ہی اپنا رد عمل دیں۔ ایک تحقیق کے مطابق غصے کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 11 منٹ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت سے مزید مسائل اور خرابیوں سے بچ جاتے ہیں، اور ہر غصہ کرنے والے یا ایسے جاہل شخص کی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا جو بلا وجہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخ چلا کر صرف آپ کا وقت ہی برباد کرتا ہو۔ اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کو سنی انسنی کر کے اور اہمیت نہ دے کر بھی آپ اپنی انرجی بچا سکتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، کب ختم ہو جائے ہم نہیں جانتے، اس لیے زندگی میں پازیٹیو باتوں اور پازیٹیو عادتوں کو اپنائیں۔ منفی لوگوں کو اپنی زندگی سے اور منفی عادتوں کو اپنے آپ سے ختم کرنے کی کوشش کر کے زندگی میں تلخیاں اور غصے کے نتائج سے اپنی زندگی کو پریشان اور تکلیف دہ بنانے کی بجائے اپنی اور خود سے جڑے لوگوں کی زندگی کو خوشگوار اور خوبصورت بنا لیں۔